ایک پولیس مقابلہ کہا گیا وہ سراسر غلط تھا. پولیس نے فیک انکاؤنٹر کیا جس میں ڈی آئی جی اور ان کے ماتحت جو عملہ انوالو ہے اس میں, اور ایس ایس پی میرپور خاص پہلے ہی سسپینڈ ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر کا آرڈر کر رہے ہیں. ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا. پولیس افسر اور ماتحت عملہ واقعے میں ملوث ہے. افسروں کے خلاف مقدمے کا حکم دے رہے ہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس, کہا واقعے کی بھرپور انکوائری کی گئی, سی سی ٹی وی کی مدد لی. ڈاکٹر شاہ نواز کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہتے ہیں کہ فیملی ایف آئی آر کٹوائے, ذمہ داروں کو نامزد کرے. مقتول کی فیملی ایف آئی آر نہیں کٹ پاتی تو سرکار کی مدیت میں کاٹیں گے. جو بھی ملوث ہوا چھوڑا نہیں جائے گا. مقتول کی جانب سے کوئی واقعہ ہوا تھا تو اس پر ایف آئی آر کٹے. واقعے کی تحقیقات ہوں گی لیکن قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. ڈی آئی جی جاوید جسکانی معطل, زبیر درشک نئے ڈی آئی جی میرپور خاص تعینات کر دیے گئے. نئے قرض پروگرام کی منظوری میں امریکہ نے مدد کی. امریکہ کی مدد اور چین کا تعاون قرض پروگرام منظوری کی وجہ بنا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو, کہا امید ہے کہ مستقبل میں امریکہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرے گا. حکومت پرعزم ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے مطابق معاشی اصلاحات لانی ہے. آئی ایم ایف کا آخری پروگرام کرنا ہے تو معیشت میں بنیادی اصلاحات لانا ہوں گی. دوست ملکوں نے مالیاتی ضرورت کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. معاشی ڈھانچے میں تبدیلیاں ناگزیر ہیں. حکومت اب نان فائلر کی اصطلاح ختم کرنے جا رہی ہے. ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے. Very strong relation with the Shehbaz Sharif's government. We have a very strong relation with Pakistani people. We are very encouraged by the economic recovery that Pakistan is undergoing right now. Finance Minister Aurangzeb, and hear about the very serious plans and reforms that are being undertaken. شہباز شریف کی حکومت سے ہمارے گہرے تعلقات ہیں. پاکستان کی عوام سے مضبوط رشتہ ہے. امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسط ایشیا ڈونلڈ لو کی آئی نیوز سے خصوصی گفتگو, کہا پاکستان معاشی بحالی کے راستے پر گامزن ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے تفصیلی ملاقات ہوئی. معاشی منصوبے اور اصلاحات سے متعلق علم ہوا. یہ منصوبے آسان نہیں, یہ پاکستان کا مستقبل ہے. انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے ساتھ ہیں. امریکہ چاہتا ہے پاکستان کامیاب ہو. مخصوص نشستوں سے متعلق قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. استدعا کی کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے. کہا 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا. پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب نیا قانون بنا دیا. 39 ارکان کی حد تک فیصلے پر عمل درآمد کر چکے. عدالتی فیصلے واضح ہیں کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا. عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل نہ کرنا بھی سوالیہ نشان ہوگا. جسٹس منیب اختر کا سینئر ججوں سے رویہ انتہائی درست اور نامناسب تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط لکھ دیا. کہا جسٹس منیب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی. مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر چھٹیوں کو فوقیت دی. فوری آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا. آڈیو لیک کیس پر حکم امتناع جاری کر کے کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہ کرنے دیا. ساتھ ہی ججوں نے بھی ان کے رویے کی شکایت کی. جسٹس منیب کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی وجہ آپ کے اصرار پر بتا رہا ہوں. ایسا نہ ہو کوئی ناراض ہو جائے. میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا حامی رہا ہوں. جسٹس یحییٰ آفریدی کی معذرت کے بعد جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا. قانوناً آپ یہ نہیں پوچھ سکتے میں کس جج کو کمیٹی میں شامل کروں. تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست دائر کی. ترمیمی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دینے کی صدا موقف اپنایا.
صدارتی آرڈیننس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جائے. درخواست کے زیر التوا ہونے تک نئی تشکیل کردہ کمیٹی کو روکا جائے. پرانی کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. درخواست میں وفاق، وزارت قانون اور سیکرٹری صدر کو فریق بنایا گیا. پاکستان کا فخر JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کی آذربائیجان کی فضاؤں میں پرواز. آذربائیجان کے صدر نے لڑاکا طیارے میں بیٹھ کر معائنہ کیا. فضائی مظاہرے سے صدر علیف متاثر ہوئے اور لڑاکا طیارے کی صلاحیتوں کو سراہا. پاک فضائیہ کے JF-17 نے باکو میں آڈکس نمائش میں حصہ لیا تھا. صدر آذربائیجان الہام علیف نے کہا باہمی دفاعی تعاون اور تعلقات کے فروغ کے خواہاں ہیں. ISPR کا کہنا ہے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان طیاروں کی فروخت کا معاہدہ حال ہی میں کیا گیا. صدر الہام علیف کو دورہ پاکستان پر طیارے سے متعلق بریفنگ دی گئی تھی.